بند کر لیں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ گمان کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 5-10 منٹ کا مراقبہ کریں اور آنکھیں بند کر لیں، اپنی ساری زندگی کا محاسبہ کریں، اس پر توبہ کریں اور اس کے بعد دعا میں لگن کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے دعا کریں۔ آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، بہت گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں۔ پیارے اللہ، اقراری مجرم ہیں۔ پیارے اللہ، تیری نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے۔ پیارے اللہ، تیری نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے۔ تیری نعمتیں کھا کھا کر ہم جوان ہوئے۔ پیارے اللہ، تیری نعمتیں کھا کھا کر تقویت ملی۔ پیارے اللہ، تیری نعمتیں کھا کھا کر جان ملی۔
پیارے اللہ تیرا کھا کر تیرے نافرمان بن گئے. پیارے اللہ تیرا کھاتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے. پیارے اللہ تیرا دیا پہنا، تیرے دیے پہ عیش کی، تیرے دیے پر نام کمائے. پیارے اللہ تیرے نافرمان بن گئے. پیارے اللہ تیری نعمتیں کھا کھا کر دانتوں نے جواب دے دیا، لیکن زبان آج بھی ناشکری سے باز نہیں آتی. پیارے اللہ تیرے نافرمان بن گئے. پیارے اللہ دنیا والے کسی سے بے وفائی اگر کی ہوتی تو مان بھی لیتے کہ یہ بے وفائی کی جگہ ہے. پیارے اللہ آپ کی نافرمانی کر دی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پیارے اللہ شریعام تیرے مجرم بنے گھومتے رہے، آپ نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا. پیارے اللہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ نے ہم سے کبھی لباس نہیں چھینا. پیارے اللہ آپ کا دیا گھر، آپ کے دیے نعمتیں ساری استعمال کی، لیکن ہم پھر بھی آپ کے نافرمان نکلے. لیکن آپ نے کبھی ہم سے نعمت واپس نہیں لی. اے اچھے اللہ، پیارے اللہ، اے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ کس زبان سے کہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. اللہ ایسے گناہ کیے کہ اگر دنیا والوں کو اس کا علم ہو جائے تو وہ ہمارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں. اللہ ایسے گناہ کیے کہ آپ ہم کو ہلاک کر دیتے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہوتا. اللہ آپ نے ستاری کا معاملہ کیا، آپ نے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا. پیارے اللہ ہمارا باطن بہت گندا ہے، لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے گھر پر آ گئے، تیرے در کی چوکھٹ پر آ گئے، تجھے اپنا مان گیا، تجھے اپنا مان لیا. اللہ آج رات کا تہائی حصہ شروع ہو گیا ہے، آپ پہلے آسمان پر آ چکے ہیں. آپ بہت سے لوگوں کو یا اللہ جہنم سے نکالیں گے، ان کے فیصلے کریں گے. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں بھی جہنم سے نکال دیجئے. اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیجئے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. معاف فرما دیجئے، عفو کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. اللہ کمزور جانیں ہیں، اللہ کمزور ہاتھ ہیں، کمزور جسم ہے، تواں جسم ہے. ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. اللہ ایسی آگ کہ اگر سوئی کے ناکے کے درمیان سے دنیا میں نکل کر آ جائے تو دنیا میں کوئی ہرا پتا نہ رہے. پہاڑ جل جائیں، یہ درخت جل جائیں، یہ کھڑے بڑے میدان جل جائیں. اللہ ہم یہ آگ کیسے برداشت کریں گے.
اللہ ہمیں محفوظ فرما لیجئے، لیلۃ القدر کی برکت سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کو اور فرشتوں کو اور اس مسجد کے نورانی فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما دیجئے، توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما دیجئے، گناہوں پر یا اللہ بچنے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ تو وہ رب ہیں کہ جس کو عذاب دے کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اے پیارے اللہ آپ تو وہ رب ہیں کہ جس کو معاف کر کے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ آپ تو خود کہتے ہیں نا کہ اے میرے بندو میری طرف چلے آؤ، مجھ سے مانگو میں خوش ہوتا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دے کر تم سے واپس نہیں لوں گا، میرے سامنے آ جاؤ، میں گناہوں پر آپ کو پکڑ نہیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ جی کہ آپ کی توبہ ٹوٹنے پر میں آپ کو طعنہ نہیں دوں گا۔ پیارے اللہ آپ تو خود کہتے ہیں نا کہ 80 سال کا بوڑھا قبر کے پاس پہنچ کر آئے تو میرے در پر آ کے مجھ سے کہے معاف کر دے، میں معاف کر دیتا ہوں، میں اس کو طعنہ نہیں دیتا کہ اتنی زندگی کہاں گزار کے آیا، میں اس کو طعنہ نہیں دیتا کہ اتنے گناہ کر کے آیا، میں اس کو طعنہ نہیں دیتا کہ اتنے بڑا مجرم بن کے آیا، معاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ بنی اسرائیل میں بھی تو کفل جیسا گنہگار آپ نے معاف فرما دیا۔ بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کی صف میں ایک ایسا مجرم ہے کہ جس نے کبھی رب کی فرما برداری والا کام نہیں کیا، اس کو اس مجمع سے نکال دو میں بارش دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا دفع ہو جائے وہ آدمی جو اتنا بڑا مجرم ہے۔ اس نے آپ سے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ اللہ آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ رکھا، آج معاف کر دے۔ اللہ آپ نے اس کی توبہ قبول کر دی، بارش برسا دی۔ یا اللہ ہم بھی ویسے ہی مجرم ہیں، لیکن ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اب آپ کی زبان ہم اپنی زبان سے آپ کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ نے خود فرمایا ہے کہ زمین آسمان جتنی خلا کو پر کر کے آئے اور ایک بار کہہ دے معاف کر دے تو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم امیدیں تو نہیں چھوڑتے اور ہمیں آپ پر یقین ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ ہم آپ کی منت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کو منانے کے لیے آ گئے۔ اللہ نوجوان ہیں، کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، تیری نافرمانی کر لیتے ہیں، لیکن آج پھر تیری طرف لوٹ کر آگے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ سال سے زائد عرصہ ہو گیا وہ تیرے گھر کے تقدس کے لیے پٹ رہے ہیں، وہ تیرے گھر کے تقدس کے لیے مر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ آج اگر تیرے گھر کو چھوڑ دے انہیں ساری دنیا پناہ دے دے گی۔ اللہ وہ آپ کے گھر کے لیے دودھ پیتے بچے مر گئے، آپ کے گھر کے تقدس کے لیے مائیں پیٹ میں حمل اٹھا کے مر گئی۔
آپ کے گھر کے تقدس کے لیے گزشتہ چند دن پہلے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے اے اللہ روزہ کھولنے کی تیاری کر رہے تھے، دشمنوں نے ان کی کمزور جانوں پر بھی ترس نہ کیا، دشمنوں نے ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر بھی ترس نہ کیا، ان چھوٹے بچوں کی توتلی زبان سے نکلی آوازوں پر بھی ترس نہ کھایا۔ اللہ ان کے خون کے نشان بھی نہ ملے، ان کے گوشت کے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ اللہ اللہ تیرے گھر کے تقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اللہ یہودیوں کو غرق فرما، اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اسلام دشمن عناصر کو راستوں سے ہٹا۔ پیارے اللہ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ سجدوں سے مزین فرما۔ پیارے اللہ ماؤں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے، پیارے اللہ ماؤں کی عزتیں پائمال ہو گئیں، لیکن وہ عزم مصمم کے ساتھ تیرے گھر کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہیں۔ 357 ممالک کے مسلمانوں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ آپ ان کی مدد کریں گے، ہمیں یقین ہے اللہ آپ ان کی مدد کریں گے، لیکن اللہ ہم آپ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہود دشمن کافر مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ اللہ کہاں ہے ان کا خدا، کہاں ہے ان کا خدا؟ کیوں ان کی مدد نہیں کرتا؟ کیوں ان کی مدد نہیں کرتا؟ اللہ اللہ مسلمان دنیا میں تماشا بن گئے، اللہ ان کی ناموس کو برقرار رکھ لے، ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرما، ان میں عمر بن خطاب پیدا فرما، ان میں محمد بن قاسم پیدا فرما۔ اللہ اللہ آج معاف فرما دیجئے، اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے سامنے آج اقرار کرتے ہیں ہم آپ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما، اللہ ہمیں محبت نصیب فرما، اللہ مسلمانوں کو ایک مشت پر کھڑا فرما، اللہ انہیں بکھرنے سے بچا لے، اللہ انہیں بٹنے سے بچا لے، اللہ یہ اگر بٹ گئے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ یہ بٹ گئے تو ان کو مٹا دیا جائے گا، اللہ ان کو تاریخ سے ناواقف ہیں، جب تک یہ متحد تھے تو 313 نے یا اللہ لشکروں کے لشکروں کو گھٹنے ٹکوا دیے تھے، اللہ یہ آج تار تار ہو گئے، ان کو مٹا دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ مسلمانوں کی ان بزرگوں کی سفید داڑھیوں پر رحم کر، اللہ ان بچیوں کے ننھے ہاتھوں پر رحم کر، اللہ اس رات کے طویل حصے میں اللہ ہمارے کمزور جسموں پر رحم کر، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کو ان کے لیے قبول فرما اللہ، اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج ہمارے گناہوں والے رجسٹر کو صاف فرما، اللہ جن لوگوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، بہت سے دکھیارے ہمارے بیچ بھی ہیں،
یہ اپنی زبانوں سے اپنی یا اللہ اپنی ضرورتیں ہمارے سامنے نہیں رکھ سکتے، یا اللہ ان کی ضرورتیں اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ بہت سے بے روزگار ہیں، ان کے روزگار کے اسباب مہیا فرما۔ بہت سے بے اولاد ہیں، انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ پیارے اللہ بہت سے لوگوں نے یا اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے ان کے مرحومین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ پیارے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جنہوں نے یا اللہ اپنے مرحومین کی دعاؤں کے لیے یہاں آ کر بیٹھے ہیں یا ہمیں کہا ہے، یا اللہ 2 معصوم بچے ہیں، یا اللہ ایک خاتون نے اپنے ماں باپ کے لیے کہا تھا، یا اللہ کچھ ایسے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بھائی بہن نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے آبا اور اجداد کے لوگ نہیں ہیں۔ یا اللہ حال میں ہمارے بہت محسن یا اللہ حوالدار اسحاق صاحب بھی چلے گئے، بہت محسن لوگ یا اللہ ہمارے اس گاؤں سے چلے گئے۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر قیوم صاحب کی والدہ کو معاف فرما، چودھری حسن مجید صاحب کو معاف فرما۔ پیارے اللہ یا اللہ سکندر بھائی کے والد کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن خواتین نے اپنے ماں باپ کے لیے کہا تھا ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آبا اور اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے دادا کی مغفرت فرما، ہمارے نانحال والوں کی مغفرت فرما، ہمارے تائے کی اہلیہ کی مغفرت فرما۔ اللہ ان قبرستانوں میں جتنے لوگ مدفون ہیں، ہم جیسے تھے، ہم جیسے خوبصورت تھے، ہم جیسے مال والے تھے، ہم جیسے یا اللہ کبھی جان والے تھے، ہم جیسے تھے، اچھے کھاتے تھے، آج قبر کے بیچ چلے گئے، درگور کر دیا، کچھ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قریب کے قبرستان میں، پوری بستی میں یا اللہ غزہ کے معصوم شہداء کی برکت سے معاف فرما۔ یا اللہ غزہ کے یا اللہ معصوم شہداء کی برکت سے معاف فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرما، یہاں سے دین کے کام کو زندہ فرما، یہاں سے دین کو لے کر چلنے والوں کو زندہ فرما، ہمارے معتکفین کی عبادت کو قبول فرما، اعتکاف میں بیٹھے ساتھیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بار بار رمضان زندگی میں نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اس مسجد کا خادم بنا، یہ نوکری ہمارے خاندان میں منتقل فرما، ہمیں اپنے گھر کا نوکر بنا، ہمیں اپنے گھر کا خادم بنا، ہمیں اپنے گھر کا غلام بنا۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یا اللہ یہ نعمت ہم سے نہ چھیننا، ہمیں معاف فرما۔ ہم سب کو گٹھے حج بیت اللہ نصیب فرما، صفا مروہ کی یا اللہ صحیح نصیب فرما، طواف نصیب فرما، ملتزم پر رونا نصیب فرما، حجر اسود کے بوسے نصیب فرما، رکن یمانی پر کھڑا ہونا نصیب فرما، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنا نصیب فرما، محبوب کے روزے پر حاضری نصیب فرما، محبوب سے ملاقات نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب فرما، ابو بکر عمر عثمان و علی سے ملاقات نصیب فرما، بقی والوں سے ملاقات نصیب فرما، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بار بار جانا نصیب فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم یا اللہ کمزور ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو بغیر وسائل کے کام کرنے والا رب ہے۔ اللہ بغیر وسائل کے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ جن لوگوں نے اس مسجد کا تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دونوں مساجد کا کام باقی ہے، اس کو خزانہ غیب سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ دونوں مساجد میں امداد کرنے والوں کی
دنیا آخرت بہتر فرما، دونوں مساجد کے اماموں کی حفاظت فرما، گناہوں کو معاف فرما، مؤذنین کی حفاظت فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے اللہ ان مسجدوں کو آباد فرما، عصر نو جو مساجد تعمیر ہو رہی ہیں انہیں باحفاظت پائے تکمیل تک پہنچا۔ پیارے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف اور احسان سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ صدقے طفیل سے، لیلۃ القدر کی برکت سے، پیارے اللہ نیک لوگوں کی برکت سے، طواف کرنے والوں کی برکت سے، حرمین شریفین میں دعا کرنے والوں کی برکت سے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے حق میں، ہماری اس بستی کے حق میں، ہمارے بوڑھوں کے حق میں، ہمارے جوانوں کے حق میں، عموماً امت مسلمہ کے ہر فرد کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔